آغاز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ شاہ فارس شاہ ایران کا نام کس نے نہ سنا ہوگا۔ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، ایران کا شہنشاہ تھا، جس کا تعلق زرد شیطنی مذہب سے تھا۔ خسرو پرویز کی حکومت آدھی دنیا پر محیط تھی۔ خسرو پرویز شہنشاہ ایران جس کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی اور باقی آدھی دنیا خسرو پرویز سے اچھے تعلقات بنانے میں، اچھے معاشی تعلقات بنانے میں، اچھے سفارتی تعلقات قائم کرنے میں محو جستجو رہتی تھی۔ اس عظیم بادشاہ، عظیم طاقت کے سرچشمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام لے کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام میں ارشاد فرمایا، اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے، کسرا بزرگ فارس کے نام، اسلام اس پر جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور یہ شہادت دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خدا تمہیں خدا کا پیغام دیتا ہے، دین حق کی طرف دعوت دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، مجھے جملہ نسل آدم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذاب الہی کا ڈر بتایا جائے اور جو منکر ہیں ان پر خدا کا قول پورا کیا جائے۔ تو مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، ورنہ قوم مجوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔ شہنشاہ ایران یہ پیغام سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ خسرو نے نام مبارک دیکھتے ہی غصے سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، میری رعایا کا ادنا شخص محمد اب مجھے خط لکھتا ہے، مجھے تقریر کرتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، اس شخص کی اتنی جرأت کہاں سے آ گئی؟ خسرو نے فیصلہ کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلطی کی سزا دی جائے گی اور ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا تاکہ آنے والے وقتوں میں کسی کی اتنی جرأت اور ہمت نہ ہو کہ وہ شہنشاہ ایران کے سامنے اس قسم کی باتیں کرے جو بادشاہ کی شان نہ ہوں۔ خسرو پرویز کے غصے کا عالم یہ تھا کہ اس نے بازان جو یمن میں وائسرائے تھا، نائب سلطنت تھا اور عرب کے تمام ممالک پر اس کا اثر تھا، یہ حکم بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری گرفتار کیا جائے اور اس کے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ بازان نے ایک فوجی دستہ تیار کیا۔ فوجی افسر کا نام خر خسرو تھا۔ ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ روانہ کر دیا جس کا نام بابویا تھا۔ بابویا کو یہ ہدایت کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر گہری نظر رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ ایران کے پاس جلد از جلد پیش کیا جائے، اور اگر محمد ساتھ جانے سے انکاری ہوں تو فوراً آ کر ان کو رپورٹ پیش کی جائے۔ جب شہنشاہ ایران کا فوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائیں اور اس بات کو جان کر بہت خوش ہوئے کہ اب شہنشاہ کسرا، شہنشاہ ایران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچائے گا اور اس غصاخی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ جب یہ افسر مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا اور اس فوجی افسر کو کہا کہ کل دوبارہ مجھ سے ملنے آئے، پھر اس بات کا جواب دوں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے یا نہیں۔ وہ فوجی افسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیے یا مزید بحث کیے واپس چلا گیا اور دوسرے روز دوبارہ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوجی افسر کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا تھا اسے کہا کہ تیرا بادشاہ ہلاک ہو گیا ہے، خدا نے تیرے بادشاہ کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ اب بادشاہ نہیں رہا کیونکہ اب وہ زندہ نہیں رہا۔
جاؤ اور تحقیق کرو۔ افسر یہ خبر سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کو کچھ نہ تھا کہ سوائے وہ واپسی کا انتظام کرتا۔ تحقیقات کے بعد اس افسر کو پتہ لگا کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے مار ڈالا ہے اور خود اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ بازان جو نائب سلطنت تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق اور تعلیم کے متعلق جاننے کا خواہش مند ہو گیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کی شخصیت پر اور ان کے عقائد پر بہت تحقیق کی اور اس کے بعد مشرف با اسلام ہو گیا۔ جو سفیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس نے واپس آ کر کہا کہ شاہ ایران نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کی، بہت ہی معنی خیز بات کی۔ آپ نے کہا اس نے مراسلہ نہیں چاک کیا بلکہ اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے۔ ناظرین، اس مختصر جملہ میں بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ تاریخ اسلام میں اور تاریخ عالم میں اس بات کی شہادت نہیں ملتی کہ کوئی قوم جس نے 5000 برس حکومت کی ہو اور وہ چند ہی دنوں میں جیسے زمین پہ آ گری ہو۔ انسانی تاریخ کے بہت سے طاقتور رہنما بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر مشرف با اسلام ہوئے۔ ثمامہ نجد کا حکمران تھا جس نے 6 ہجری میں مسلمان ہو گیا۔ جہلا عرب کی مشہور و قدیم سلطنت غسان کا حکمران تھا جو 7 ہجری میں مسلمان ہوا۔ قردہ بن عمرو غزائی علاقہ شام پر کیسر کی طرف سے گورنر تھا، یعنی شاہ ایران کی طرف سے گورنر تھا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو شاہ ایران نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسلام کو چھوڑنے کا کہا۔ قردہ بن عمرو نے انکار کر دیا۔ کیسر شاہ ایران نے اسے قید کر دیا اور بعد میں قتل کرا دیا، لیکن قردہ بن عمرو خدا کا پیارا بندہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنی دولت، حکومت، عزت، یہاں تک کہ اپنی جان بھی گنوا دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور اسلام ترک نہ کیا۔ عقیدر دمت الجندل کا حکمران تھا جو 9 ہجری میں مسلمان ہوا۔ ذوالقلع تمیری یمن طائف کے اضلاع میں اس کی حکومت تھی اور زبردست قبیلہ حمیر کا بادشاہ تھا۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہلایا کرتا تھا اور لوگوں سے سجدے کرواتا تھا۔ اس نے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک دن میں 18,000 سے زائد قیدیوں کو آزاد کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں سلطنت از خود چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا اور تمام زندگی زاہدانہ طریقے سے گزاری۔ دوستو، یہ بہت خوبصورت آج کی کہانی ہم نے سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی حلیمی طبیعت، شائستگی اور ملنساری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اس کہانی میں ہم ان کو بطور ایک سفارتکار دیکھتے ہیں۔ ایک بہادر سفارتکار کے طور پر آپ کا اظہار ہوتا ہے۔ شہنشاہ ایران جو اس دور کی سب سے طاقتور شخصیت سمجھی جاتی تھی، اس کے پاس اپنا فرمان بھیجا اور اس کو دعوت اسلام دی۔ اتنے مضبوط اور طاقتور شخص کو اس طرح سے دعوت اسلام دینا جو کہ اسلام کو ناپسند کرتا تھا، اس کا نتیجہ یقیناً سخت اور مشکل ہی نکلنا تھا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم اور جان کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کا مقصد پیغام خداوند تمام لوگوں تک پہنچانا تھا، چاہے وہ طاقتور ہوں، کمزور ہوں، فقیر ہوں، وزیر ہوں یا بادشاہ ہوں۔ اس لیے آپ نے پیغام بھیجنے میں بالکل بھی دیر نہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جب فوجی افسر آپ کو گرفتار کرنے آیا تو آپ نے اس کو اگلے دن آنے کو کہا، یعنی خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ ایران کی موت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شہنشاہ ایران کل اس دنیا میں نہ رہے گا اور اس کے مرتے ہی اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور طاقت کا نظام بدل جائے گا۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
तमाम बातनी कुव्वतों से लबरेज थे। आप आने वाले वक्त के मुतालिक जानते थे, दुश्मन की चालों को समझ सकते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी जद्दोजहद से गुजारी, मुश्किलात से गुजारी। आप पर पत्थर बरसाए गए, आपसे जंगें की गईं, आपके दांत मुबारक शहीद किए गए, आप पर कूड़ा फेंका गया, आप पर जादू टोना किया गया, आपकी ज़िंदगी को अजरन कर दिया गया, आप पर कातलाना हमले किए गए। लेकिन इन तमाम बातों को, तमाम साजिशों का मर्दानावार मुकाबला किया, खुदा से मदद मांगते रहे। अगर चाहते तो खुदा से कहते कि ये मुश्किलात उन पे ना आन पड़ें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताना था कि मुश्किलें आएंगी तो उनका सामना करना होगा तदब्बुर से, इखलाक से, ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए, बुर्दबारी को इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों, हमने भी अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सिफ़त को समझना होगा कि कहाँ हमने इनकसारी से काम लेना है, कहाँ शुजाअत का इज़हार करना है, कहाँ सिफारतकारी का रवैया अख्तियार करना है, कहाँ तिजारत करनी है, कहाँ दोस्ताना रवैया अख्तियार करना है, और इसके साथ साथ खुदा की मदद के लिए खुदा के सामने झुकते रहना है। आप देख रहे हैं द राइजिंग स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सबक आमोज़ कहानियाँ, मोरल स्टोरीज़ और इस्लामिक स्टोरीज़ सुनते रहते हैं। मज़ीद अच्छे कंटेंट को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।